گولی لگنے کے بعد سے آئی سی یو میں بغیر ٹی وی اور موبائل فون کے گزاری 2 راتوں نے ذہن کے کچھ دریچے کھولے۔ لوگوں کی بے پناہ محبتیں، دعائیں اور گلدستے مجھے مسلسل پہنچ رہے تھے۔ اللہ کے کرم سے اپنی جسم و جان کے بچ جانے پر مجھ گناہ گار کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اپنی کامیابی صرف اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ اپنی ماں کو اس حادثے کا پتہ نہیں چلنے دیا، لیکن ساتھ ساتھ کچھ مضحکہ خیز باتیں بھی سنی، تو فیصلہ کیا کہ جب ذرا بہتر ہوں گا تو اپنے خیر خواہوں اور محبت کرنے والوں کے سامنے تھوڑا دل کھول کر رکھ دوں گا، تاکہ سچ اور جھوٹ میں تمیز ہو سکے اور لوگوں تک میرا پوائنٹ آف ویو بھی پہنچے، جو کہ کئی ٹی وی چینل یا اخبار ذاتی تعصب یا کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر نہیں پہنچاتے۔ تو آج آپ سے کچھ باتیں کروں گا۔ میں نے پیمرا جوائن کرنے کا فیصلہ حامد میر اور خواجہ آصف، کاشف عباسی، عمر چیمہ، متی اللہ جان اور محمد مالک، جو اس وقت ایم ڈی پی ٹی وی تھے، سمیت تقریباً 1 درجن صحافی دوستوں سے مشورے کے بعد کیا۔ جو لوگ کم علمی کی وجہ سے ہر وقت میری پیمرا تنخواہ کا ذکر کرتے ہیں، نہیں جانتے کہ پیمرا جانے سے پہلے میری آمدن اتنی زیادہ تھی کہ میں نے اس 1 سال میں 78 لاکھ روپے صرف انکم ٹیکس کی مد میں ادا کیے تھے، اور پیمرا آنے کے بعد انکم ٹیکس کی سالانہ ادائیگی کم ہو کر تقریباً 46 لاکھ روپے رہ گئی۔ میں نے اپنی تنخواہ پر کوئی بات چیت نہیں کی اور صرف یہ کہا کہ جتنی تنخواہ محمد مالک کی ہے اتنی ہی مجھے دے دیں۔ اس کے بعد میں اپنے کام میں لگ گیا اور کئی مہینوں تک نہ تنخواہ ملی اور نہ ہی کوئی ذکر ہوا۔ پہلی تنخواہ پیمرا جوائن کرنے کے 7 یا 8 ماہ بعد ملی۔ ٹی وی میڈیا میں انسان اتنا آزاد اور خوشحال ہوتا ہے، آج کل ایسا نہیں ہے، کہ عہدہ لینے کی خواہش کبھی تھی ہی نہیں، اور اگر ہوتی بھی تو کہیں سفیر لگتا، بچوں کو باہر پڑھواتا اور ایک مطمئن اور پرسکون زندگی گزارتا۔ یہ پیمرا والی استروں کی مالا گلے میں نہ ڈالتا، لیکن صحافت سے محبت کی وجہ سے مقصد صرف یہ تھا کہ ٹی وی چینلز کو مروجہ صحافتی اصولوں کے مطابق چلانے کے لیے کوشش کی جائے، کیونکہ جینون صحافی پریشان تھے کہ میڈیا کی مسلسل گرتی ساکھ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور میڈیا کی آزادی اور خوشحالی دونوں خطرے میں تھیں۔ آج میڈیا کی آزادی اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ پیمرا صرف ٹی وی چینلز اور کیبلز پر قانون کا نفاذ کرتا ہے، لہٰذا میں نے رضاکارانہ طور پر اسی وقت فیصلہ کر دیا کہ میں اب کبھی کسی ٹی وی چینل کی ملازمت نہیں کروں گا، حالانکہ آئین یا قانون میں اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ میں نے 4 سال بے روزگاری سہ لی، لیکن زبان کا مان رکھا اور اس اصول اور اخلاقی فیصلے پر قائم رہا۔ حالانکہ پیمرا سے نکلنے کے کچھ ہی دنوں بعد آج ٹی وی نے مجھے دوبارہ اپنا پروگرام شروع کرنے کی آفر کی، جو میں نے اپنے اصول کی وجہ سے منظور نہیں کی۔ اس بات کے گواہ آج ٹی وی کے سی ای او شہاب زبیری اور سینئر اینکر آسما شرازی ہیں۔ میرا موقف تھا کہ لکھ تو سکتا ہوں، تجزیہ کاری بھی کر سکتا ہوں، مگر ٹی وی چینل کی ملازمت نہیں کروں گا۔ لیکن کیا پیمرا کی ملازمت کرنے کے فیصلے کے بعد میرے تمام انسانی حقوق معطل ہو گئے؟ کیا میرے زندہ رہنے، رزق حلال کمانے، اپنے نظریے پر قائم رہنے اور لکھنے بولنے کے تمام بنیادی آئینی حقوق بھی ختم ہو گئے؟ آئین کے آرٹیکل 18 کے تحت میرا حق ہے کہ میں جو پیشہ اختیار یا کاروبار کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ آئین کا آرٹیکل 19 ہر شہری کو، صرف سیٹ کے ملازمین کو نہیں بلکہ ہر شہری کو، آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے۔ لہٰذا یہ میرا حق ہے کہ میں لکھوں، بولوں، ٹی وی چینل شروع کروں، موجودہ چینلز پر اپنی رائے کا اظہار کروں، اخبار نکالوں یا موجودہ اخبارات میں آرٹیکل لکھوں، ڈیجیٹل میڈیا یا فری لانس صحافت کروں، کاروبار کروں، وکالت کا لائسنس لوں، سیاست کروں یا یونیورسٹی کے بچوں کو صحافت پڑھاؤں۔ صحافت سیٹ کی ملازمت کا نام نہیں ہے، صحافت سچ کی تلاش کا نام ہے۔ مرزا غالب نے جب کہا تھا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، تو وہ کسی شکست خوردہ مغل کماندار کی اردل میں نہیں تھا۔ بابا بلے شاہ صاحب کا سچ جب بھانبڑ مچاتا تھا تو وہ کسی اسمگلر کے نوکر نہیں تھے، اور نہ ہی سعادت حسن منٹو نے کڑوا سچ لکھنے کے لیے اپنا ضمیر کسی پون ویب سائٹ چلانے والی کمپنی کو گروی رکھوایا۔ اگر صحافت کا معنی کسی مشکوک آمدنی والے سیٹ کی ملازمت ہے تو طلعت حسین، متی اللہ جان، رضوان رضی دادا، احمد نورانی اور بہت سے دوسرے بے باک اور ایماندار صحافی آج بے روزگار نہ ہوتے، حامد میر کو گولیاں نہ لگتی، عمر چیمہ کو اغوا کر کے اس پر تشدد نہ کیا جاتا، اور نہ ہی سلیم شہزاد اور حیات اللہ قتل ہوتے۔ سچ کو پاکستانیوں تک پہنچانے کا فرض ٹی وی چینلز کی نوکری کے بغیر بھی جاری رکھا جا سکتا ہے، رکھا جاتا رہے گا، اور اس ڈیجیٹل دور میں دنیا بھر میں ایسا پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں ایسی ہزاروں مثالیں ہیں کہ صحافی سیاست سے حکومت میں جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور کوئی ان پر فتویٰ جاری نہیں کرتا، جیسے یہاں نقلی اور جانبدارانہ اخلاقیات کے پردے میں جعلی دانشوروں نے صحافت کو سیٹ کی نوکری سے لازم و ملزوم کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان کی طرح دنیا بھر میں میڈیا کو پروفیشن سمجھا جاتا ہے، مافیا نہیں کہ اگر آپ اس کا حصہ بن جائیں تو پھر باہر نہیں نکل سکتے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل فیض احمد فیض اور زیڈ سلہری کی طرح فوج کی نوکری کے ساتھ صحافت بھی کرتے رہے۔ موجودہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سینئر صحافی تھے۔
عارف نظامی دن کو وفاقی وزیر اطلاعات کے طور پر ریوڑیاں بانٹا کرتے تھے اور شام ڈھلے پرسکون لمحات میں نوائے وقت اور دی نیشن کی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے والی پالیسی کا باریک بینی سے جائزہ لیا کرتے تھے۔ انڈیا کے مایہ ناز صحافی کلدیپ نیر کا صحافت، سیاست اور سفارتکاری کا سفر مسلسل جاری رہا۔ آپ قابل احترام نسیم زہرا کی مثال لے لیں، لکھاری تھیں، کبھی نیوز روم میں کام نہیں کیا۔ مشرف سرکار کے خرچے پر امریکہ میں 1 سال تک ریسرچ وغیرہ بھی کی۔ اسی دوران میں پاکستان تحریک انصاف کے بانیوں میں بھی نام لکھوایا اور پارٹی کی پہلی سیکرٹری اطلاعات بھی بنی اور پھر اینکر بن گئی۔ اسی طرح ملیحہ لودھی اور شیری مزاری کا صحافت سے سیاست، پھر سفارت، پھر صحافت، پھر سیاست اور سفارت، اور پھر صحافت اور پھر سیاست کا نہ ختم ہونے والا سفر آج بھی جاری ہے۔ میرے پیارے دوست محمد مالک مشرف دور میں پی ٹی وی میں پدھارے۔ میڈیا میں واپسی ایسے ہوئی جیسے جہاز صاف موسم میں لینڈ کرتا ہے۔ نواز شریف آئے تو ان کے ساتھ پھر پی ٹی وی میں، کانٹریکٹ ختم ہوا تو پھر میڈیا میں، اور ساتھ ساتھ شہباز شریف کے مشیر کا کام بھی کرتے رہے۔ نواز شریف حکومت گئی تو دوبارہ دھڑلے سے میڈیا کھیل رہے ہیں۔ ابھی درجنوں نام ایسے ہیں جو جگہ کی قلت کی وجہ سے لکھ نہیں پا رہا۔ لیکن کیا آپ لوگوں نے ان سب کے بارے میں کبھی بھی کچھ منفی سنا؟ کوئی تانا، تنخواہ کا ذکر؟ کبھی ان سب کو کہا گیا کہ آپ اب صحافی نہیں رہے؟ موید پیرزادہ، جن کو دنیا ٹی وی کے ذریعے اینکر بنانے کا ثواب بھی مجھے ہی حاصل ہوا، پہلے ڈاکٹر بنے، پھر سول سرونٹ بن گئے، اور پھر جیو نیوز میں ریسرچر، پھر اینکر، اور آج صحافی ہیں۔ سالانہ کروڑوں کے بجٹ کی نیوز ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں۔ اسی طرح انواع و اقسام کے ریٹائرڈ جنرلز کچے پکے تجزیہ کار اور صحافی بن کر سیاست سمیت ہر معاملے پر روزانہ رائے زنی کرتے ہیں، لیکن کوئی چوں نہیں کرتا، بلکہ چند میزبانوں کا تو جنرل صاحب کرتے منہ خشک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پینشن بھی لیتے ہیں اور ریٹائرڈ ہونے کے کئی دہائیوں بعد بھی ان کا سابق ادارہ اور ساتھی انہیں اپنا سمجھتے ہیں۔ بابر اعوان، فواد چودھری اور عامر لیاقت ایک ہی وقت میں سیاستدان بھی ہیں، وکیل بھی، اور پارلیمنٹ یا بار ایسوسی ایشن کے ممبرز بھی۔ مختلف اوقات میں ٹی وی پر پروگرام بھی کرتے رہے، لیکن کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی تم صحافی ہو، وکیل یا سیاستدان، بلکہ میڈیا کے کئی لوگ ان کی شان میں روزانہ قصیدے بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ سب کچھ میرے ہی خلاف کیوں؟ اس لیے کہ میری ساری صحافتی زندگی آئین کی عزت، جمہوری عمل کی مضبوطی، سویلین بالادستی، صحافیوں کی حفاظت، عزت، حقوق کی جنگ اور پرامن خوشحال پاکستان کی کوشش کرتے گزری۔ کسی کے کہنے پر سیاستدانوں کے حق میں یا ان کے خلاف کوئی کیمپین نہیں چلائی۔ سیاست، عدلیہ اور میڈیا میں اسٹیبلشمنٹی مداخلت پر تنقید کی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں دباؤ کے باوجود خبر اور رائے تبدیل نہیں کی، اور نہ ہی اب کرتا ہوں۔ پیمرا میں دباؤ کے باوجود صرف وہی کام کیا جو آئین اور قانون کے مطابق تھا، چاہے وہ احسان اللہ احسان کا انٹرویو ہو یا چند ٹی وی چینلز کو کیبل سے ہٹانے کی کوشش۔ شدید ترین دباؤ کے باوجود ملک میں نفرت پھیلانے اور تشدد پر اکسانے والے اینکرز اور ٹی وی چینلز پر قانون کا نفاذ کیا۔ یہ ہیں وہ جرائم جن کی وجہ سے صرف میں ٹارگٹ ہوتا ہوں، اور کچھ اینکرز جن کا دوسروں پر قانون نافذ کروانے کی جدوجہد میں سانس پھول جاتا ہے، ان کو پیمرا نے اس وقت ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کبھی کبھار کوئی نوٹس بھیجا تو بجائے مہذب انسان کی طرح قانونی عمل کا سامنا کرنے کے اپنے آپ کو قانون سے بالا تر بنا لیا۔ وہ میرے خلاف مہم میں پیش ہیں، حالانکہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جرمانے اور بندشیں جیو اور آج کے حصے میں آئیں، جہاں میں خود کام کر چکا تھا، لیکن دونوں چینلز نے اپنے اوپر قانون کے نفاذ کو کھلے دل اور جمہوری رویے سے قبول کیا۔ دباؤ قبول کرنے سے انکار پر پیمرا کے دور میں بھی مجھ پر مختلف شہروں میں نامعلوم لوگوں نے بغاوت کے الزام میں 27 فوجداری مقدمات درج کروائے، کیونکہ میں نہ دباؤ مانتا تھا نہ دھمکی۔ وہاں سے نکلوا کر بھی سکون نہ ملا تو پیمرا کی تنخواہ واپس لینے کے لیے مسلسل سر پٹکتے رہے۔ جب وہاں دال نہ گلی تو میرے چھوٹے سے ٹویٹر اکاؤنٹ کے چند ٹویٹس کے الفاظ بھی ظالم نظام پر گراں گزرے۔ پچھلے سال دینا میں مجھ پر غداری، بغاوت، سنگین غداری جس کی سزا عمر قید ہے، اور آرٹیکل 6 کے مقدمے کروا دیے گئے جس کی سزا موت ہے۔ پچھلے مہینے ایف آئی اے میں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمات بنوائے گئے۔ میں ان سب مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں، اور اس رمضان المبارک میں واک کے دوران جب میں نصرت فتح علی کا جان پہچان کیا دشمنوں سے دوستی کا بھروسہ نہیں ہے سن رہا تھا تو مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ راستے میں ہسپتال لے جانے والے بچے میرا حوصلہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے فون سے ویڈیو بناتے رہے تاکہ پولیس ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے۔ بعد میں انہوں نے وہ ویڈیو پبلک کر دی۔ کہا گیا خون نہیں نکلا، گولی جہاں سے داخل ہوتی وہیں زیادہ خون نکلتا ہے، سائڈ سے داخل ہوئی وہاں کی خون آلود تصویریں پولیس نے بنائیں اور جاری کی۔ گولی جگر کو زخمی کر کے پسلی توڑتے ہوئے سامنے سے نکل گئی، اور پسلی ٹوٹنے سے خون نہیں نکلتا۔ ایک صاحب میر علی نے کہا کہ پسلی میں گولی لگے تو انسان اٹھ ہی نہیں سکتا۔ درست کہتے ہوں گے، لیکن اگر رب چاہے تو انسان کھڑا رہ سکتا ہے اور چل بھی سکتا ہے۔ سب نے دیکھا کہ ایسا ہوا۔ اعتراضات کرنے والوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن میرا اپنے رب پر ایمان بہت مضبوط ہے۔ جو کچھ بھی ہوا اس کی رضا سے ہوا۔ میرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہیں، کچھ لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ آئینی بالادستی کے نظریے پر قائم ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ ٹی وی چینلز کی ملازمت بھی نہیں کروں گا، لیکن آئین کے آرٹیکل 18 اور 19 میں دیے گئے حقوق کا استعمال میرا حق ہے، اور وہ حق ہمیشہ استعمال کروں گا۔ مارنے اور بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اور مجھ گناہگار کا رب صرف اللہ ہے۔ وہ جیسے رکھے
मैं वैसे खुश।